کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین السلام علیکم۔ میں پارٹ 20 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب زندگانی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 245 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر موضوع ہے دینی کاموں کی رغبت اور دنیا سے عداوت۔ یہ 5ویں خصلت ہے محبان اہل بیت کی، ورغبت الی العبادہ۔ محب اہل بیت علیہ السلام کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ عبادت و بندگی یا پروردگار میں شوق اور رغبت رکھتا ہے اور اس کی عبادت میں سستی اور ملال کو ذرہ بھر بھی دخل نہیں ہے۔ صفحہ نمبر ہے 246۔ چھٹی خصلت وبغض علی الدنیا، یعنی محبت اہل بیت علیہ السلام رکھنے والا شخص دنیاوی خواہشات سے عداوت رکھتا ہے، جیسا کہ اس کا آقا اور مولا حضرت علی علیہ السلام دنیا سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس مطلب کی تفصیل پیش کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہر خاص و عام جانتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے دنیا کو 3 طلاق دے رکھی تھیں۔ اگلا موضوع ہے کہ موت سے پہلے سخاوت اور توبہ۔ 7ویں خصلت ہے والسخاء، ہر وہ دل جس میں نور ولایت اہل بیت علیہ السلام طلوع کرے گا وہ بخل کے مرض سے نجات پا جائے گا اور اس سے سخاوت ظاہر ہو جائے گی۔ اس سخاوت و بخشش کی بنیاد وہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہے، لہذا جو شخص ان کا ماننے والا ہوگا وہ بھی کنجوس نہیں ہوگا۔ 8ویں خصلت ہے کہ والتوبہ قبل الموت۔ دوستان اہل بیت علیہ السلام کی یہ نشانی ہے کہ توبہ سے پہلے وہ اس فانی دنیا کو نہیں چھوڑتے اور موت سے پہلے ہی خداوند عالم ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، پھر وہ انتقال کرتا ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ بے امیدی از غیر خدا و مراقبت۔ 9ویں خصلت ہے کہ محب اہل بیت علیہ السلام جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھتا ہے اس کی طمع نہیں کرتا بلکہ دنیا کے دیگر تمام مخلوق سے قطع امید کر کے فقط خداوند عالم آل محمد علیہ السلام سے امید رکھتا ہے۔ اور 10ویں خصلت یہ ہے کہ وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام سے محبت کرنے والا شخص ہر حال میں حکم الہی کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس پر عمل کرتا ہے جن چیزوں سے اس نے منع کیے ہیں ان سے لا تعلق رہتا ہے اور جن چیزوں کا حکم ہوا ہے ان میں اطاعت الہی کرتا ہے اور تمام واجبات کو پورا کرتا ہے اور جن سے منع کیے ہیں ان کو ترک کر دیتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے چونکہ ہمارے امام علیہ السلام امر و نہی الہی کے نگہبان ہیں لہٰذا ہمیں ان کی اقتداء کرنی چاہیے۔ البتہ یہ 10 خصلتیں جن کا ذکر میں نے کیا ہے یہ اس انسان سے ظاہر ہوں گی جو اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی دوستی رکھتا ہے، اور بصورت دیگر وہ انسان دوستی میں مخلص نہیں جس میں یہ لوازمات دوستی نہ پائے جاتے ہوں۔ اگلا موضوع ہے کہ دوستان علی علیہ السلام کے لیے آخرت میں بزرگ آثار۔
اب جو آثار ظاہر ہوں گے وہ یہ نمبر 1 ہے کہ روز قیامت محب علی علیہ السلام کا نامہ اعمال نہیں کھولا جائے گا اور نہ ہی ان کے گناہوں کی باز پرس ہوگی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اور نہ ہی ناپ تول کے لیے میزان نصب ہوگا، یعنی محب علی علیہ السلام کی بخشش گناہوں کے مقابلے میں ان کی نیکیوں سے نہیں ہوگی، بلکہ محبت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور صفحہ نمبر ہے 248 اور نمبر 3 جو آثار ہے وہ یہ کہ اس کے پاس جہنم کی آگ سے بچنے کا پروانہ ہوگا۔ اور نمبر 4 یہ کہ اس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 5 اس کا چہرہ سفیدی کی طرح چمکدار ہوگا۔ نمبر 6 اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس کی طرف ہوگی۔ نمبر 7 سلطنت الہی کے تاجوں سے ایک تاج اس کے سر پر ہوگا۔ 8 بہشتی لباس اس نے پہنا ہوگا۔ اور 9 ہر ایک محب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے خاندان، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے 100 آدمی کی شفاعت کر سکتا ہے، البتہ اسے یہ ضرور کہا جائے گا کہ کفار اور نواسب کی شفاعت نہیں کر سکتا، چاہے وہ تیرے کتنے ہی عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اور نمبر 10 وَيَدْخِلَ الْجَنَّةَ بغیر حساب، اور اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ لیا گیا ہے بہار الانوار 527 صفحہ سے، جلد 7 سے، اور یہ سب نور ولایت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ہوگا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو محبت اہل بیت کی وجہ سے اچھے انجام کو پہنچے گا اور ہر نیک مراد پائے گا۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند ایسی حکایات کو پیش کیا جائے جن سے فضیلت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوتا ہو، اور جو کچھ ہم عرض کر آئے ہیں اس کی شہادت ملتی ہو۔ صفحہ نمبر ہے 249، اور یہاں پر موضوع ہے کہ سلیمان اعمش کو ہم پہچانتے ہیں۔ سلیمان اعمش بزرگان روایات و احادیث سے ہیں۔ علم رجال کی دنیا میں ان کا نام بڑی عزت و عظمت و شان و قدر و منزلت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ نام سلیمان بن مہران ہے اور لقب اعمش ہے۔ سنی حضرات نے بھی اپنی کتب رجال میں اعمش کی روایات پر اعتماد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ اعمش بہت بڑے شیعہ عالم و فقیہ ہیں، مگر ان کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اگلا موضوع ہے نابین کنیز کا آنکھیں مانگنا۔ اعمش کہتا ہے کہ میں نے حج کے سفر کے دوران راستے میں ایک نابینا کنیز کو دیکھا جو اس طرح دعا مانگ رہی تھی: اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد علیک لما رددت بصری۔ اے پالنے والے، بحق محمد اور آل محمد علیہ السلام میری آنکھوں کو دیکھنے کی قوت عطا فرما۔ اعمش کہتا ہے کہ میں نے کنیز کی اس کلام پر تعجب کیا اور اس کے نزدیک جا کر کہا کہ کنیز محمد اور آل محمد علیہ السلام کا خدا پر کوئی حق نہیں ہے جس طرح کہ تو نے ان کے حق کے واسطہ یہ ہے، بلکہ خدا کا ان پر حق ہے۔ کہتا ہے اس نے مجھے میری بات سے ڈرایا اور دھمکی کے انداز میں کہا: خاموش ہو جا اے چھوٹے ذہن اور کم معرفت والے، اگر ان کا خداوند عالم پر کوئی حق نہیں ہے تو قرآن مجید میں ان کی جان کی قسم وہ کیوں کھاتا ہے؟ جیسے کہ ارشاد ہے، یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 72 کہ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری جان کی قسم یقیناً وہ اپنے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اعمش کہتا ہے کہ حج کے تمام اعمال سے فارغ ہو کر واپس لوٹتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہی کنیز اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھ رہی ہے، اور جو بھی حاجی اس کے قریب پہنچتا ہے اس سے کہہ رہی ہے کہ علی علیہ السلام سے محبت کرو، کیونکہ علی علیہ السلام ہی کی محبت تم کو جہنم کی آگ سے نجات دلائے گی۔ اگلا پیراگراف: میں نے اس کے قریب جا کر اسے سلام کیا اور کہا کہ تو نابینا تھی، یہ تیری بینائی کیسے لوٹ آئی؟ تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہاں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو میری آنکھوں پر پھیرا، پس وہ روشن ہو گئی اور مجھے حکم دیا کہ رسول خدا
نے کہ اسی جگہ پر کھڑی ہو جا اور جو بھی حاجی یہاں پہنچے اسے کہہ دے کہ اگر تم لوگ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو علی علیہ السلام سے محبت کرو۔ لیا گیا ہے یہ سفینہ البحار صفحہ 204 اور جلد اول۔ اور اگلا موضوع ہے اور صفحہ نمبر ہے 251 کہ پانی پلانے والی نابینا کنیز کو شفا مل گئی۔ یہی جناب اعمش کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک کالے رنگ کی اندھی کنیز تھی جس کا کام لوگوں کو پانی پلانا تھا، اور وہ آواز دے کر کہتی تھی محبت علی علیہ السلام میں پانی پیو۔ اس کے بعد میں نے اس کو مکہ میں دیکھا جبکہ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ دیکھ رہی تھی اور لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آؤ اس کی محبت میں پانی پیو جس کی محبت میں خداوند عالم نے مجھ کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ امش کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تو نابینا تھی اور اب دیکھ رہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں میں اندھی تھی، مگر ایک مرد نے میرے پاس آ کر کہا کیا تو ہے وہ کنیز جو علی علیہ السلام سے عقیدت رکھتی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ تو اس نے کہا اللہم ان کانت صدقۃ فرد علیہ بصرہ، خدایا اگر یہ کنیز عقیدت علی علیہ السلام کے بارے میں سچ کہہ رہی ہے تو اس کی آنکھوں کی بصارت درست فرما دے۔ مجھے قسم ہے خداوند عالم کی کہ اسی وقت میری آنکھیں دیکھنے لگ گئیں، اور میں نے اس نیک مرد سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں خضر ہوں اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کا شیعہ ہوں۔ یہ بھی سفینہ بحار صفحہ 391 جلد اول سے لیا گیا ہے، اور صفحہ نمبر ہے 252 اور یہاں پہ موضوع ہے کہ نادر اور در علی علیہ السلام پر نابینا۔ شاید آپ نے نادر شاہ کے حالات میں سماعت فرمایا ہوگا کہ جس وقت نادر شاہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ صحن کے دروازے پر ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے اس نے پوچھا تو کتنے سال سے یہاں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا 20 سال سے۔ تو نادر شاہ نے کہا تو 20 سال سے یہاں بیٹھا ہے اور ابھی تک تو نے حضرت علی علیہ السلام سے آنکھیں نہیں حاصل کی؟ اگلا پیراگراف کہ میں اب تو اندر جا رہا ہوں، اگر میری واپسی تک تو نے حضرت علی علیہ السلام سے آنکھیں حاصل نہ کی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اگلا پیراگراف ہے کہ یہ نابینا شخص اسی وقت بیچارگی کے عالم میں بارگاہ حضرت علی علیہ السلام میں عرض کرنے لگا قبلہ اب تو موت قریب ہے، پس فوراً اس کی آنکھیں دیکھنے لگ گئیں۔ اگلا موضوع ہے کہ اعمش کی وقت موت ابو حنیفہ سے گفتگو۔ شریک بن عبداللہ سے بحار الانوار صفحہ 290 جلد نمبر 9 میں جناب اعمش کے بارے میں یہ حدیث منقول ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ اعمش کی بیماری موت میں ان کے پاس حاضر تھا کہ ابن شبرمہ اور ابن ابی لیلی اور ابو حنیفہ عیادت کے لیے آئے اور بیمار پرسی کی۔ اعمش نے فرمایا سخت کمزور ہوں اور گناہوں کی وجہ سے خوف زدہ ہوں۔ پس اس کے بعد لرزہ طاری ہو گیا اور جناب اعمش رونے لگے۔ ابو حنیفہ نے اعمش کی طرف منہ کر کے کہا اے ابا محمد خدا سے ڈر اور اپنے کیے ہوئے کاموں کی فکر کر، کیونکہ آج تیرے دنیاوی زندگی کا آخری دن ہے اور آخری زندگی کا پہلا دن آنے والا ہے، اور تو نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جو حدیثیں نقل کی ہیں اگر ان کے بارے میں اظہار برائیت کرے تو تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ اعمش فرمایا مگر میں نے کیا کہا ہے جس سے روگردانی کروں؟ ابو حنیفہ کہنے لگا تو نے یہ کہا ہے کہ علی علیہ السلام بہشت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے۔ اعمش فرمایا مجھے بلند کرو اور اٹھا کر بٹھاؤ۔ پس جب ان کو بلند کر کے بٹھایا گیا تو ابو حنیفہ کی طرف منہ کر کے فرمایا اے یہودی کیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات میں نے اپنی طرف سے کہی ہے؟ مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے، میں نے یہ بات موسیٰ بن طریف سے سنی ہے اور اس طرح کہ اس نے
عبایدہ بن ربی سے سنی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بذات خود یہ بات اپنے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنی ہے کہ انا قسیم الجنہ والنار، انا قسیم الجنہ والنار، فرمایا جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا میں علی علیہ السلام ہوں، اور یہ دوزخ سے کہوں گا، میں دوزخ سے کہوں گا کہ یہ شخص میرا دوست ہے، اس کو چھوڑ دے، اور یہ شخص میرا دشمن ہے، اس کو پکڑ لے۔ اور حدیث بیان کی کہ مجھ سے ابو المتوکل نے ابو سعید خضری سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت برپا ہوگی تو میں اور علی علیہ السلام حکم خدا سے پل صراط پر بیٹھ جائیں گے۔ اس وقت خداوند عالم کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوگا کہ جو شخص مجھ پر ایمان لایا اور تم دونوں کا دوست بنا رہا ہے اسے داخل بہشت کرو، اور جو میرا منکر ہے اور تم دونوں کا دشمن ہے اسے جہنم کی آگ میں جلا دو۔ اگلا پیراگراف ہے، ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا قطعاً خدا اور رسول پر ایمان نہیں ہے جو علی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ آیہ مجیدہ کی تلاوت فرمائی، اور یہ ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 24، اور اس کا ترجمہ کہ تم دونوں محمد اور علی علیہ السلام ہر عناد رکھنے والے کافر کو دوزخ میں ڈال دو۔ اور ابو حنیفہ نے اپنی چادر اٹھا کر سر پر رکھی اور یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا کہ ہم چلتے ہیں قبل اس کے کہ یہ دیوانہ علی، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، دیوانہ علی علیہ السلام ہمیں اس سے بڑا کوئی جواب نہ دے دے۔ اور پھر شریک جو کہ جس نے یہ روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی روز آمش نے اس دار فانی کو الوداع کہا، اور وہ 25 ربیع الاول سن 148 ہجری قمری کا دن تھا۔ ابھی اینیا کہتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں میں آمش بہت بڑا عالم قرآن اور حدیث کا بہت بڑا حافظ اور ادائیگی فرائض کا بہت بڑا عامل تھا۔ اور وقیعہ واو کاف یہ عین کہتے ہیں کہ 70 سال تک نماز جماعت کی پہلی تکبیر اس سے قضا نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ان جیسا عظیم عابد امت رسول میں ہم نے نہیں دیکھا۔ الغرض علماء اہل سنت نے جناب آمش کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، یہ بھی سب لیا گیا ہے بحر الانوار صفحہ 290 اور جلد جو ہے وہ 9۔ اگلا صفحہ ہے 255 اور موضوع ہے کہ عامہ سے متعدد روایات۔ یہاں تک اہل سنت نے روایات کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، تو جہنم کی پل صراط کے کنارے پر بیٹھا ہوگا اور اس کی آگ پر تیرا قبضہ ہوگا، جس کی بارے میں تو کہہ دے گا کہ اے نار جہنم اسے کچھ نہ کہنا تو وہ اسے چھوڑ دے گی، اور جس کے بارے میں تو حکم نہیں دے گا اسے دوزخ کی آگ اپنی غذا بنا لے گی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ان مذکورہ روایات کو شیعہ اور سنی حضرات سے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور کہ علی الحب جنت قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حق امام الانس والجنہ۔ حضرت علی علیہ السلام کی محبت کا نام جنت ہے کیونکہ آپ ہی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ آپ ہی حقیقت میں مصطفیٰ کے وسیع برحق ہیں کیونکہ حضور کے بعد آپ ہی انسانوں اور جنوں کے امام و پیشوا ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ یہاں پر ہماری 10ویں مجلس کا اختتام ہوتا ہے اور 11ویں مجلس کا آغاز ہم کر رہے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 256، اور تاریخ اس مجلس کی جو تحریر ہے وہ ہے شب یکشنبہ اتوار 24 جمادی الاول اور 34 10 17 اور 75،
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہے، اور اس کے بعد سورہ شورى کی یہ آیت نمبر 23، قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اور اگلا موضوع ہے کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ضرورت اسلام ہے، اور نواسب کے علاوہ تمام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت نہ صرف واجبات سے ہے بلکہ اسلام ایسے مقدس دین کی ضروریات سے ہے جس کا انکار خروج از دین اسلام کا باعث ہے، یعنی کہ جس کا انکار جو ہے وہ خروج از دین اسلام کا باعث ہے، یہ بریکٹ میں ہے۔ اور عامہ میں سے کچھ حضرات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان مقدس ہستیوں کی محبت خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو جائز سمجھا ہے، اور اس کا جواب اپنے مقام پر موجود ہے کہ فی الحال یہاں یہ چیز ہماری بحث سے خارج ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ عامہ کے امام شافعی جو کچھ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی عقیدت رکھتے ہیں، اس سلسلے میں ان کے 2 اشعار پہلے پیش کیے جا چکے ہیں، جن کے علاوہ اس بات کو بھی انہی کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ یعنی امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر یہ صفحہ نمبر ہے 257 اور یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اگر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہے، یعنی دین سے خارج ہونے کا سبب ہے، تو جن و انس گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں، پھر یہ اشعار ہیں ان کے 2، اور اس کا ترجمہ آگے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام اپنے اصل مقام کو جو ان کا ہے ظاہر فرما دیتے تو لوگ ہر حال میں ان کو سجدہ کرنے لگ جاتے، اور یہی وجہ ہے کہ شافعی مر گیا مگر یہ نہ جان سکا کہ ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے یا علی علیہ السلام ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ الغرض جملہ مسلمانوں میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین اسلام کی ان ضروریات سے ہے جن سے اسلام اور ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، جس کے بغیر کسی اسلام کے دعوے دار مسلمان کا اسلام قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اگلا موضوع ہے کہ وہ لوگ جن سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ حاجی نوری فرماتے ہیں کہ چند گروہ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ اور پھر یہ قرآن مجید کی آیا ہے 222، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222، اور ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اور پھر سورہ بقرہ ہی کی 195 نمبر آیت ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین۔ اور پھر سورہ آل عمران کی 159 آیت ہے ان اللہ یحب المتوکلین۔ اور سورہ آل عمران ہی کی 146 آیت ہے کہ واللہ یحب الصابرین۔ اور پھر ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 ان اللہ یحب المقسطین۔ اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 ہے کہ ان اللہ یحب المتقین۔ ان آیات میں خداوند عالم نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔ آگے تحریر ہے نمبر 1 کہ تحقیق اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، اور وہ محبت رکھتا ہے یا کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ اور نمبر 2 ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ نمبر 3 تحقیق اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں کے ساتھ۔ اور نمبر 4 اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور نمبر 5 بالتحقیق اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نمبر 6 یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔
اگلا پیراگراف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی مختص ہے ان لوگوں کے ساتھ جو توبہ کرنے والے ہیں، پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، توکل کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، عدل کرنے والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ لہذا جس وقت بھی آپ دنیا اسلام میں انصاف کی آنکھ سے نظر و فکر فرمائیں گے تو فقط اور فقط محمد اور آل محمد علیہ السلام ہی آپ کو مذکورہ صفات کے حامل نظر آئیں گے۔ اور صفحہ نمبر ہے، یہیں پہ ہم اپنے اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔